کیا آپ لوگ سیاستدان اور یہ کرپٹ سیاستدان اور پارلیمنٹ والے عوام کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ خود کش حملے بھی کریں اور وہ بغاوت بھی کریں؟ ہم باغیوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ دارالعلوم حقانی آیا طلباء دارالعلوم حقانی نے کبھی باغیوں کی حمایت نہیں کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ لسٹ ٹی وی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے علاقہ اکاڑا خٹک نوشہرہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے مولانا حامد حقانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ خودکش حملہ یہ ہوا ہے جس میں 5 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو جمہوری جو فیس تھا، جو اس کا چہرہ تھا، وہ 6 درجے اور نیچے چلا گیا۔ اس سے کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آصف علی زرداری کو نواز شریف نے جھنڈی کرا دی، بیسیکلی مریم نواز شریف نے جھنڈی کرا دی اور ملاقات نہیں ہونے دی۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے افسوسناک واقعہ جو نوشہرہ خٹک کے اندر ہوا، جہاں پہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے جو ہیں حامد حقانی، ان کا جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ خارجی جو دروازہ ہے اس سے جمعے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے تو وہاں پہ بم دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں ان کے سمیت 5 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ مولانا حامد نے کچھ روز قبل ایک تقریر کی تھی اور اس کے اندر جو خودکش حملہ کرنے والے یا جو لوگ تھے ان کے بارے میں بات کی تھی، وہ ذرا سن لیں۔ سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا ہے اور اب بجلی مزید مہنگی کرنے اور گیس کو مزید مہنگی کرنے اور پیٹرول کو مزید مہنگے کرنے کا آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ چند دنوں میں آپ یہ تماشا دیکھ لیں گے، عوام بیچارے ڈاکے ڈالنے پہ مجبور ہوں گے، گن اٹھانے پہ مجبور ہوں گے۔ کیا آپ لوگ سیاستدان اور یہ کرپٹ سیاستدان اور پارلیمنٹ والے عوام کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ خود کش حملے بھی کریں اور وہ بغاوت بھی کریں؟ ہم باغیوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ دارالعلوم حقانی آیا طلباء دارالعلوم حقانی نے کبھی باغیوں کی حمایت نہیں کی۔ جی ناظرین، مولانا حامد جو ہیں وہ اس طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف بہت سارے تجزیہ نگار یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ شاید یہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ ایک میسج دیا گیا ہے، یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے کہ اگر مولانا صاحب جو ہیں یہ جو اتحاد بن رہا ہے اس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کو اس طرح کے تھریٹ کے لیٹرز تو آ ہی رہے ہیں، تو ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس کو مولانا صاحب کو بھی میسج دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لائن کراس کریں گے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں مبینہ طور پر، اس میں کتنی سچائی ہے نہیں ہے یہ تو مولانا کی جماعت یا مولانا کے جو سپوکس مین ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ تو حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے، اس کے بعد لازمی سی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ اکانومسٹ جو اخبار ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے انالیسس کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری لحاظ سے 6 درجے نیچے چلا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی جمہوریت کا وہ اس طرح کا عمل نہیں ہے، ایک قسم کا مارشل لا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، پکڑ دکڑ، جس طرح کے الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ آئینی بینچ، یہ فلانا ڈھمکانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کیلکولیٹ کر کے 1 درجہ 2 درجے نہیں 6 درجے نیچے پھینکا ہے پاکستان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یار آپ کے ملک میں 6 درجے آپ نیچے چلے گئے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر اور انہی چیزوں کو انالیسس کر کے جو IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر لوگ جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں، جن سے ہم بھیک مانگتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ سختیاں کرتے ہیں اور زیادہ ٹیکسز لگاتے ہیں اور اس سے عوام پسے گی، اس سے میری اور آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈلے گا، کیونکہ جب آپ جمہوری رویوں میں یا ان چیزوں میں اوپر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر سختیاں کم ہوتی ہیں۔ ان سارے انالیسس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جناب کارنامہ ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، جو اگر باہر سے مہمان آ جاتا ہے تو اس کی چھتری پکڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بابا چھتری والا بنے ہوتے ہیں، تو لیکن دوسری طرف جو ہے ہم 6 درجے نیچے چلے گئے ہیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ اس وقت آصف علی زرداری کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ لاہور جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی مبینہ طور پر،
اور یہ ملاقات کس نے نہیں ہونے دی ہوگی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی نے نہیں ہونے دی ہوگی جو اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، جن کے بارے میں بڑے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں، بڑی بڑی فلمیں چلائی جا رہی ہیں، اور بڑا ایک پیج کا نعرہ لگ رہا ہے، اور اگلا جو مقام ہے، جو اگلی منزل ہے، وہ وزیر اعظم شپ ہے۔ آپ کو وہ ڈائلاگ تو یاد ہوگا نا کہ ہمیں بھی وہ راستہ آتا ہے، ہم اس راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے۔ وہ تو پھر وقت نے بتایا کہ چلنے کی بجائے لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ جو اس وقت جنگ جو چل رہی ہے، یہ ملاقات کو رکوانے کے پیچھے بتایا یہ جا رہا ہے، کیونکہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب آدھا ٹائم گزاریں گے اور آدھا ٹائم جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو اور زرداری نے اپنی پیپلز پارٹی کی جو لیگیسی تھی اس کا بیڑا غرق کر لیا، بروٹ میجورٹی، ڈنڈے والی جمہوریت، اور اس طرح کے لفظ استعمال کر کے بھٹو خاندان اور بھٹو کی آئیڈیالوجی کا بھی بیڑا غرق کر دیا، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ تھے۔ لیکن اب وہ کرسی جو ہے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک دم سے ابھر کے سامنے جناب امیدوار آئی ہیں۔ کچھ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہیں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ، اس سے یہی میسج ملتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور ان کے لیے پورا نظام جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دے سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی استعفے دے دے گی۔ پھر اس جو حکومت کو چلانا یا اس نظام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کلہڑا مار لیتے ہیں تو جب لگ جاتا ہے تو اس کے درد کا احساس پھر آپ کو کئی ماہ تک جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو وہ درد محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ ٹپس بائی امجد چودھری۔